ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ ماؤں کو لے کر جا کر منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، لیکن ہمارے آقا و مولا آئے تو پھر بتایا کہ ماؤں کی شانیں کیا ہیں، بہنوں کی شانیں کیا ہیں، بیٹیوں کی شانیں کیا ہیں۔ ہم جن کو مہذب معاشرے مانتے ہیں نا، بحیثیت کل بات ہوتی ہے، جز کی بات نہیں ہوتی۔ جز تو یہاں بھی نافرمان موجود ہیں والدین کے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے یا زیادہ ترقی کر جاتا ہے وہ مہذب معاشرے ہوتے ہیں۔ ان معاشرے میں جا کے دیکھ لو، ماؤں کو اولڈ ہوم میں جمع کرایا جاتا ہے۔ ان بوڑھوں کے لیے ایک خاص سوسائٹی بنائی جاتی ہے، بوڑھوں کو وہاں جمع کرایا جاتا ہے۔ لیکن جو دین ہمارے آقا و مولا ہمیں دے کر گئے ہیں، ان میں ہمارے بزرگ چلے بھی جائیں تو ہم ان کی یاد میں بھی روتے رہتے ہیں۔ ہماری مائیں چلی جائیں، بہنیں چلی جائیں، باپ چلے جائیں، ان کی یاد میں روتے رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ان سے رحم کا معاملہ فرما، ان سے مغفرت والا معاملہ فرما، ان سے کرم کا معاملہ فرما۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکت ہے، اور قیامت تک یہ دین چمکتا ہوا دین ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سدھر رہیں گی، اور اگر آپ نے عمل نہ کیا اور اپنے بچوں کو دور رکھا تو پھر یاد رکھنا، دنیا میں آپ کا مستقبل اولڈ ہوم ہے۔ دنیا میں آپ کا مستقبل وہ گھر ہیں جہاں پہ آپ کو نہ بچہ ملے گا، نہ آپ کو کوئی ملنے والا ملے گا، بلکہ کوئی 2-4 فوٹو کھچانے والے عید والے دن آ جائیں گے، شب برات پر آ جائیں گے، شب معراج پر آ جائیں گے، ربیع الاول شریف پر آ جائیں گے، اور آپ کے ساتھ 2 فوٹو بنا کر چلے جائیں گے، اور آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو بے بسی کا عالم دیکھیں گے۔ لہذا سب نے بوڑھے ہونا ہے نا جی۔ ہاں کسی کو جوانی میں شہادت مل جائے وہ ہمارے غازیوں کی طرح، تو پھر تو تمنا تو ہم بھی یہی لیے پھرتے ہیں کہ اللہ کورا خون لوے، کورا خون، بوڑھے ہو کے نہیں۔ ویسے تو اسلام وچ جنہیں سفید بالوں دی جتنی حیثیت ہے نا، انہیں کسے شاید ہی نہیں۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا جس نو اسلام وچ بڑھاپا آیا اور اس نے اس دی عزت نہ کی تھی، فرمایا اس نے اسلام دی عزت نہیں کی تھی۔ اس واسطے اسی انہاں بزرگاں دی عزت کردے ہیں کہ حضور دے دین دے نال چلدے چلدے آج سفید بال کر بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر کورا خون بھی قبول ہو جاوے تو کیا بات ہے نا، حضور دے نام تے دیکھو، کسے دے نال کوئی وفا کر لوے، کسے دے نال کوئی گل کر لوے، نسلی بندہ ہوئے ساری زندگی نہیں بھولدا۔ تے جڑی مائی صاحبہ قبر چ گئے ہونے تے فرشتے پوچھے ہونا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تے وہ کہندی ہونیاں پتر سن وہ بھی دے آئیاں حضور دے نام تے، آج بھی لگے پھر دن۔ ایدہ مطلب یہ نہیں ہوندا کہ جڑا آ جاوے وہ قبول نہیں ہویا، انہاں مائی انہاں بھیج دیتا، اگوں مالکہ دی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نو چاہوے اپنی رحمت واسطے خاص کرے۔ جڑے بدر اچ نہیں لگے وہ احد اچ لگے، جڑے احد اچ نہیں لگے وہ خندق اچ لگے، جڑے خندق اچ نہیں لگے وہ تبوک اچ لگے، جڑے تبوک اچ نہیں لگے وہ یرموک اچ لگے، جڑے یرموک اچ نہیں لگے وہ قادسیہ اچ لگے۔ لگے رہے حضور دے دین واسطے، شرط ہے کہ آخر تک جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر حکم آندا۔ اس واسطے حضور دے دین واسطے جو دے مسلسل کرنا ہے صحابہ دی سنت ہے۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے دور خلافت اچ اپنے سینے ہوتے 2 چھوٹیاں بچیاں، مطلب معصوم محفوظ بچیاں، چھوٹیاں کم عمر کم سن بچیاں، 10 سال 12 سال انہوں دی عمر ہونی، 8 سال ہونی، انہوں نے کھلا رہے تھے۔ حضرت عمر آ گئے، فرمایا اے صدیق کے کون ان بچیاں؟ پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کی فرمایا؟ خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الانبیاء کی فرمانن، جنہ دا مقام کی ہے آج بھی حضور دے نال اس طرح۔ آپ فرمایا اے عمر اے اس دیاں بیٹیاں جڑا تیرے تے میرے نالو افضل ہے۔ انہاں پوچھا کنیاں بیٹیاں؟ فرمایا اے سعد بن ربیع دیاں بیٹیاں جنہیں میدان احد وچ حضور دے نام تے جان دیتی، حضور دی حفاظت کردے، حضور دی ناموس تے جان دیتی۔ یار جڑے صحابہ دے تا پھر مٹھ جو بھی نہیں قیامت تک برابر ہو سکتے نا، تے جڑا آج بھی اپنا سب کچھ لے کے آ کے روڈ تے کہے کہ یا رسول اللہ میرا مال بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرے بچے بھی قربان، تے پھر انہاں جدو آخر اچ پہنچنا تو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتو اب پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں تو پہلے یہ کہنا ہونا کہ انہاں ماما دا کمال ہے جڑے اپنے پتر تیار کر کے میدان میں بھیج دیاں۔ کدی میں سنیا انہاں ماما دی الفاظ، انہوں نے کیا اپنے پتر نو کیا سارے جاندے کوئی زخمی ہو کے آندا، کوئی شہید ہو کے آندا، تو سالم کے میں آ جانا،
یہ کوئی چھوٹے الفاظ نہیں. ماں پتر نو کہہ رہی سارے کوئی زخمی ہو کے آندا, کوئی شہید ہو کے آندا, کسی دا کوئی بازو شال ہو کے آندا, تو سالم کیویں آ جانا؟ کیویں اونا ماواں دے جذبے نو سلام. اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اسلام دے اندر اعجاز رکھیا کہ وہ ماواں پیدا ہوندیاں رہن گیاں جڑیاں غازی علم الدین جمدیاں رہن گیاں, جڑے ممتاز قادری جمدیاں رہن گیاں, جڑیاں غازی عامر عبد الرحمان چیمہ جمدیاں رہن گیاں, تے پھر جڑیاں علامہ خادم حسین جیسے رجال پیدا کر دیا رہن گیاں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تسی تحریک لبیک یا رسول اللہ دے کارکنو محبو ہر طرح دے نال ہو, کم از کم تواڈے طرفوں یہ شکایت نہیں آنا چاہیے کہ ماں باپ دا نافرمان ہے. بالکل سختی نال گل ہے کہ تواڈی طرفوں کم از کم شکایت نہیں آنی چاہیے. تسی دین دی گل کر دیو تے گل بعد چو کرنی, پہلے عمل کر کے دکھانا. اے نہ ہوئے کہ تواڈے والوں شکایت آندی جائے نہ ماں باپ دے نافرمان. جس طرح بھی ہے قرآن کہندا ولا اف لہما ولا تنہرہما, اف بھی نہیں کہنی تے اکھ پٹ کے بھی نہیں ویکھنا. کی کرنا؟ وقل لہما قولا کریما. جدو بھی انہاں نال گل کرنی تے بڑی شفقت نال, بڑے پیار نال, بڑے بچ کے گل کرنی. تے اس واسطے تواڈے واسطے نصیحت ہے میری, اور اے بابا جی بھی ساڈے واسطے نصیحت بار بار کر کے گئے کہ والدین دی احترام کرنا, والدین دا اور ہر لحاظ نہ احترام کرنا. او جو آکھن قبول ہے. بابا جی مولانا روم دی ایک آیت سناندے سن نا کہ وہ جناب ایک بزرگ گئے حکیم صاحب کول تے کہنے لگے نظر کم نہیں کردی, کمزور ہو گئی. تو انہاں کہا جی بڑھاپا. انہاں کہا جناب ذہن بھی کم نہیں کردا. انہاں کہا جی بڑھاپا. انہاں کہا جی میدے چ بھی تکلیف راندی, میدا بھی صحیح کم نہیں کردا. انہاں کہا جی بڑھاپا. انہاں کہا جی کوئی شے پکڑن لگدا ہاتھ کم دین. انہاں کہا جی بڑھاپا. انہاں کہا صحیح طرح چلیا بھی نہیں جاندا. انہاں کہا جی بڑھاپا. تے وہ حکیم بزرگاں نے نا ڈنڈا چک لیا تے کیا بھی تیرے استاد نے تینوں بڑھاپے تو علاوہ کوئی گل نہیں سکھائی. تے نا حکیم صاحب بڑے دانا آدمی سن, فرمایا بزرگوں جڑی تسی حرکت کر رہے ہو نا یہ بھی بڑھاپا. لہذا جدو والدین یا کوئی بھی بوڑھے ہو جاندے نا انہوں نے تو ہمیشہ الٹی گل کرنی, لیکن تسی اگوں بچ کے گل کرنی جو تسا فرمایا ٹھیک فرمایا. وہ تو کوئی جناب سخت گل بھی کرن تا تسا کو قبول کرنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماندا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تسی انہوں نے بچ کے گل کرنی, نرم گل کرنی. وہ ہمیشہ ڈاڈی گل کرن گے, پھر اتھے اپنے آپ بھی رکھ کے سوچنا بھی اتھے اسی بھی پہنچنا. وہ کہندے نا ایک بزرگ جا رہا سن تے وہ اس طرح انہاں دا کب نکلے ہویا سی تے کسے نوجوان نے شرارت کی تھی, بابا جی کمان کتنے دی لئی؟ انہاں کہا پتر ویڑا آن تے مفت مل جاندی. اے یاد رکھنا وقت لگدا این جوانی گزردی, این بچپن گزردا, این جناب لڑکپن گزردا, پھر این بندہ اتھے ہی آگے پہنچ جاندا. پھر رب بڑا ڈاڈا جڑا بندہ انج اکڑ کے پھرے ہوندا نا, انج بندہ منجی تے پیندا, رب سب نال بندہ کہندا میں انج کر لواں گا, میں اوتھے نس جاواں گا, میں اے کر لواں گا. رب پہلے روح کڈدا ہی پیراں دی طرفوں بھی نس کے وکھا مینوں. اور رب بڑا ڈاڈا, بندے نو ہمیشہ سر جھکا کے رہنا چاہیے. ہاں اس دی بارگاہ وچ سر جھکا لو. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ہاں اس بارگاہ جڑا سر جھک جاوے نا, پھر وہ کتے رب پھر اپنا بڑا قادر ہے, وہ بڑا شانہ والا اور سب نالوں وڈی غیرت والا, پھر وہ اپنے بندے دا کتے سر جھکن نہیں دیندا. ہاں سر ایک کو دار تے جھکایا. اس واسطے در کوئی مختلف نہ سمجھے, با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. ساڑا مطلب ہے یہ سر ایک کوئی در تے جھکایا, جڑا اس در تے سر جھک جاوے پھر اس نو کائنات دا کوئی شے جھکا نہیں سکتی. اس واسطے تسی اپنے والدین دا بہت احترام کرنا اور انہاں کو دعاواں لینیاں, اور یاد اے بھی کرنا کہ اسی بھی اس عمر چ پہنچنا اگر اللہ نے چاہا تھا, نہیں تا زندگی دا کی پتا ہے تا ان پھپولا. عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا, سوڑی سامی سٹ گتے سن جویں تے پرت نہ سکسے پاسا ہو, صاحب تہتوں تل تل لکھیا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو. اس واسطے عمر دا تا کوئی پتہ نہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ تو تے مینوں
حضور نال سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے والدین دا فرما بردار بڑھائے اور انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.